الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجهاد مختصر طريق الجنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے یہ بات عیاں ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یہ بات عیاں ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بز میں جہاں بہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث میں سے 2 احادیث طیبہ کی خطبے کے اندر تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان آیات اور احادیث کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی مہینوں کے لحاظ سے رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ چند باتیں رجب المرجب کے بارے میں، اور کل 5 فروری پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے جو منایا جاتا ہے، چند معروضات اپنے مظلوم بھائی کشمیریوں کے بھی بارے میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ شرح صدر نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا ہے اور آسمانوں کو بنایا ہے، تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ 12 مہینوں کی تعداد ہے، یہ اللہ نے جب سے آسمان اور زمین بنائے ہیں، اور ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور یہاں پر 12 مہینوں سے مراد جنوری فروری والے نہیں بلکہ محرم صفر والے مہینے مراد ہیں۔ اور ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے کہ ہماری تاریخ ساری انہی مہینوں کے ساتھ اور انہی سالوں کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ تو فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا یا ہم پڑھتے ہیں، ہم تو شروع سے ہی 12 مہینے سن رہے ہیں، تو قرآن میں یہ جو ذکر کیا ہے نا 12 مہینوں کا، اس کے پیچھے ایک خاص واقعہ ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے نا، باوجود مشرک ہونے کے حج کیا کرتے تھے، لیکن وہ حج کرتے تھے اپنی مرضی کا مہینہ بنا کر۔ کبھی کبھی سال کے اندر وہ 15 مہینے لے آتے تھے، کبھی سال کے اندر 13 مہینے لے آتے تھے، کبھی ذی الحج کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، مرضی۔ جب اپنے کام کاج سے فارغ ہو جاتے، تجارت والے لوگ تھے کہ جب دیکھتے کہ اب کاروبار ٹھنڈا پڑ چکا ہے تو اعلان کر دیتے ارد گرد کے قبائل میں کہ اس سال اس مہینے میں حج ہوگا اور یہ ذی الحج کا مہینہ۔ اپنی مرضی کا دین انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ تو قرآن نے ان کا یہ جو رواج تھا نا، اس کو توڑا ہے یہاں پر کہ دین اپنی مرضی کا نہیں ہوتا ہے۔ دین کے اندر فیصلے اپنی مرضی کے نہیں ہوتے ہیں۔ دین کے احکامات پر عمل اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے جو ضابطہ بنا دیا ہے، جو قانون اور قاعدہ بتا دیا ہے، اس کے مطابق جو کام کریں گے وہ دین ہوگا۔ اگر ہم اپنی خواہشات نفسانی کو لے کر آتے ہیں، اپنی من چاہت کے مطابق کوئی کام کرتے ہیں، پھر اس کو دین بنا کر پیش کرتے ہیں، تو وہ دین نہیں ہوتا، وہ بلکہ ہماری خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو مشرکین مکہ جو تھے، وہ حالانکہ حرم کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کو پانی پلاتے تھے، بڑے کام کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا چونکہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے، اس لیے اس کو یہ ان کا رواج معتبر نہیں ہے۔ تو حج ذی الحج کے مہینے میں ہوتا ہے، یہ پکا ہو گیا۔ پھر فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذی القعد، ذی الحج اور محرم الحرام، اور 4تھا مہینہ رجب کا جو اب شروع ہو چکا ہے۔ جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے نا، یہ 4 مہینے بڑی عزت والے ہیں اللہ کے ہاں، بڑی حرمت والے۔ حرمت کا معنی عزت والے مہینے ہیں۔ تو حرمت والے مہینوں کے اندر، یہ اس زمانے کے اندر بھی مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور ان مہینوں کے اندر وہ لڑائی وغیرہ نہیں کرتے تھے، اور رجب کے مہینے میں وہ تلواریں الگ رکھ دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی اس مہینے کے اندر لڑائی نہیں کرنی ہے۔ لیکن اگر ان کا دل کرتا
تو پھر وہ رجب کو آگے پیچھے کر کے لڑائی کر لیتے، پھر کہتے اب رجب اس سال اس مہینے نہیں اس مہینے میں بن جائے گا۔ تو یہ رواج اللہ تبارک و تعالیٰ نے توڑے، لیکن یہ فرما دیا کہ 4 مہینے ان میں عزت والے ہیں۔ تو یہ رجب المرجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی عزت والے مہینوں میں سے۔ ان کا حق کیا ہوتا ہے؟ ان مہینوں کا حق یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام نہ کیے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیے جائیں۔ ان مہینوں کے اندر عبادت کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور ان مہینوں کے اندر گناہ کرنے سے گناہ بھی زیادہ ملتا ہے، برے کام کرنے سے گناہ بھی زیادہ ملتا ہے، چونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر اگر بندہ نیکی نہیں کر سکتا تو کم از کم برائیاں تو نہ کرے، نیک کام نہیں کر سکتا تو کم سے کم اپنے آپ کو برائی سے روک کر رکھے، یہ بھی نیکی کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ پھر احادیث طیبہ کے اندر بھی اس مہینے کے بارے میں چند فضائل وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے نا تو آپ دعا مانگا کرتے تھے، وہ دعا آپ خود بھی مانگتے تھے اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی سکھائی تھی۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے اندر برکت ڈال دیجئے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے۔ وہ یہ 3 مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کا حکم اس میں دیا گیا۔ عین موقع پر ہم کہتے ہیں نا یار رمضان اچانک اوپر سے آ گیا، تو اچانک نہیں آتا ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کے اندر دیکھیں تو تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 مہینے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دو، اور رجب کو رمضان المبارک کا مقدمہ کہا گیا ہے کہ اس کے اندر رمضان المبارک کی ہوائیں چل پڑتی ہیں کہ اب قریب ہی ہے، رمضان آنے والا ہے۔ تو جن کو رمضان المبارک کے مہینے سے محبت ہوتی ہے وہ رجب کے مہینے میں تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اور برکت کا ایک معنی یہ بھی ہے، چونکہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آدمی کو روزہ رکھنا پڑتا ہے، جو کام کاج والا بندہ ہوتا ہے، محنت مزدوری والا بندہ ہوتا ہے، پھر اس کا عذر آتا ہے کہ حضرت ہم روزہ کے ساتھ ہم دہاڑی کیسے لگائیں، روزہ بھی رکھیں اور مزدوری بھی کریں، روزہ بھی رکھیں اور فلاں کام بھی کریں، یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ روزے کے اندر یہ کام کریں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان 2 مہینوں کے اندر بندہ کچھ ایسا کچھ جمع کر لے، کچھ پیسے جمع کر لے، کچھ راشن جمع کر لے۔ یہ 2 مہینے 60 دن ہوتے ہیں، ان کے اندر 29 دنوں کی تیاری کر لے۔ اصل طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کو بندہ عبادت کے لیے فارغ کر لے، 11 مہینے کمائے دنیا، رمضان کے مہینے میں آخرت کو کمائے۔ تو اللہ کے نبی کی یہ دعا جو ہے نا اس کے اندر بڑے نقطے پوشیدہ ہے۔ تو جو مسلمان یہ دعا پڑھے گا نا اور صدق نیت سے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے رجب اور شعبان کے اندر برکتیں بھی دے دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک عطا فرمائے گے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص رجب کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر ایک نہر بنائی ہے جس کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے اندر نہر رجب سے اللہ تعالی پانی عطا فرمائیں گے۔ اور اس مہینے کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، وہ بھی اس مہینے کے اندر پیش آیا۔ تو تاریخی لحاظ سے بھی یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو کم از کم اگر بندہ
نیکی نہیں کر سکتا، نوافل نہیں پڑھ سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، صدقات خیرات نہیں کر سکتا، تو اس مہینے کے اندر سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے اور رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دے، اور یہ عزم کر لے کہ ابھی سے میں نے عبادات کے اندر اتنا دل لگانا ہے، اتنا دل لگانا ہے کہ رمضان المبارک میں مجھے اس کے اوپر سستی نہ پڑے۔ رمضان المبارک میں ویسے انسان کا دل نہیں کرتا نماز چھوڑنے کا، روزہ چھوڑنے کا، تراویح چھوڑنے کا، تلاوت چھوڑنے کا، لیکن اگر ایک بندے کے معمول کے اندر پہلے سے یہ چیزیں ہوں تو پھر اس کو مشکل نہیں لگتی ہے۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، اس دعا سے، کہ رمضان المبارک کی تیاری، یعنی اگر ہماری نمازوں کے اندر سستی ہے تو اس سستی کو ہم دور کر دیں، اس کوتاہی کو دور کر دیں رجب کے مہینے کے اندر۔ نمازوں کے اندر سستی ہے، چونکہ معراج والا مہینہ ہے تو یہ حق ہے کہ اس کے اندر بندہ یہ تہیہ کر لے کہ پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، اب میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے اوپر عرش پر بلوایا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو یہ رجب کا حق ہے۔ تو جیسے عام دنوں کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے رہے کچھ نہیں ہوتا، عام دنوں کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی کرنے سے گناہ ہوتا ہے، لیکن رجب کے مہینے میں زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ جس طرح عام دنوں کے اندر گناہ کرنے سے اور جمعہ کے دن گناہ کرنے سے بڑا فرق ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن بڑی عظمت والا دن ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الایام یوم الجمعہ، کہ جمعے تمام دنوں کا سردار اللہ تبارک و تعالی نے جمعۃ المبارک کے دن کو بنایا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کیے جانے والے تمام اعمال کا اجر ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن کثرت سے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر آج کا جمعہ رجب المرجب کا جمعہ ہے، رجب کا پہلا جمعہ ہے، تو یہ عزم کا دن ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سے ہم گناہوں والی زندگی نہیں گزارنی ہے۔ اور یہ نیک مہینے ہمارے دلوں کے اندر ہمارے بھائیوں کا احساس بھی پیدا کرتے ہیں کہ ہمارے وہ بھائی جو بیچارے مظلوم ہیں، چاہے ہمارے پڑوس کے اندر ہیں، چاہے ہم سے دور ہیں، دنیا بھر کے اندر جتنے مسلمان ہیں، سب کو لا الہ الا اللہ نے ایک لڑی کے اندر پرو دیا ہے۔ یہ جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں نا، یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کے ساتھ ہمارا قلبی تعلق بن گیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمنون کجسد واحد، مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر اس کی آنکھ کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ میری آنکھ کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرے گا، اور اگر میرے سر کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرے گا۔ چھوٹی سی ناخن کے اندر خراش آ جائے، تکلیف کانٹا لگ جائے تو پورا جسم سن ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے پورے جسم کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسے اپنے جسم کی تکلیف کو ہم محسوس کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں کی تکلیف کو بھی اسی طرح محسوس کریں۔ مسلمان دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں ہو، اس کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی جگہ سے ہو، جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، وہ ہمارا مذہبی بھائی بن چکا ہے۔ اور اپنے بھائیوں کا احساس کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مسلمان بچے جو کمزور ہیں، نہتے ہیں، پریشان ہیں، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے،
تشدد کیا جاتا ہے، گھر سے بے گھر کر دیا جاتا ہے، الگ الگ قانون نافذ کر دیا جاتا ہے، اور ان کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل دیا جاتا ہے، گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا جاتا ہے، تمہارے دل کیوں نہیں دھڑکتے ان کے لیے؟ تمہارا اپنا بچہ بیمار ہو جائے تم اس کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہو، تمہیں خود تکلیف ہو جائے تم اس کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہو۔ کیا دنیا کے کونے کونے کے اندر بسنے والے مسلمان جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، کیا وہ تمہارے بھائی نہیں؟ اگر تم ان کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے ہو تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ چاہے وہ رہنے والا فلسطین کا ہو، چاہے وہ رہنے والا شام کا ہو، چاہے وہ رہنے والا عراق کا ہو، چاہے وہ رہنے والا کشمیر کا ہو، جس بھائی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہمارا اس کے ساتھ اپنے سگے بھائی سے زیادہ مضبوط رشتہ بن جاتا ہے۔ المؤمنون اخوۃ انما المؤمنون اخوۃ، قرآن کہتا ہے کہ بے شک مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انڈیا نے کشمیری مسلمانوں کے اوپر ظلم کی تاریخ رقم کر دی ہے۔ میرے خیال میں کوئی ظلم ایسا نہیں ہوگا جو ہمارے کشمیری بھائیوں پر نہیں کیا جا رہا ہے، اور وہ مسلمان وہاں سے پیغام بھیجتے ہیں۔ آج کل تو ہمارے موبائلوں کے اندر بھی یہ آ جاتا ہے پیغام۔ پہلے تو کہتے تھے نا کہ ڈاک کا ذریعہ نہیں تھا، فون نمبر نہیں تھے، ہم تک کیسے ان کا پیغام پہنچے؟ اب تو ڈیلی ان کے پیغام آتے ہیں۔ الذین یقولون، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، وہ کمزور نہتے کمزور مسلمان جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے مولا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس شہر سے، اس بستی سے، اس ملک سے، اس جگہ سے نکال دے جن کے رہنے والے ظالم ہیں۔ جب کوئی شخص مظلوم ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی دعائیں کرتا ہے اور کہتے ہیں وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی دوست بھیج دیجئے، اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کا حق ہے ہمارے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذل، آج جہاد کو دہشت گردی کا نام دے دیا گیا، ٹیررزم اس کا نام دے دیا گیا، جہاد کا نام لینا جرم بنا دیا گیا۔ مسجد، مدرسہ، منبر، محراب، مولوی، خطیب، مفسر، مفکر، کوئی بھی شخص یہ نام لیتے ہوئے ڈرتا ہے۔ محبوب دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ نے زندگی کیسی گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر جگہ دے بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کی بات، ان کا بیان سنا ایک جگہ پر، وہ کہہ رہے تھے کہ میں محبوب کی زندگی دیکھتا ہوں تو مجھے تو ہر 2 مہینے کے بعد یہ جہاد کے اندر نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی پرانے مولویوں کی بات نہیں کر رہا، حال ہی میں ہی گزرے ہیں، کہہ رہے ہیں ہر 2 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی لشکر نکلتا ہے، ہر 2 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی لڑائی ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ کی زندگی ہے۔ میری زندگی، آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ جہاد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاد کی مثال امت کے لیے ایسی ہے جیسے اونٹ کے لیے کوہان ہوتی ہے، اس کو ہٹا دیا جائے اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ جہاد اس امت کو سیکیور کرنے والا ہے، محفوظ کرنے والا ہے۔ جب تک ہمارے حاکم، جب تک ہمارے حکمرانوں نے اس فریضے کو اپنایا ہوا تھا، اس کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا، دنیا کی کسی طاقت کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی مسلمان کے خلاف آنکھ اٹھاتے یا کسی مسلمان پر ہاتھ اٹھاتے۔ ہندوستان کے اندر، یہاں پر کراچی کے اندر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کیوں آئے تھے؟ ایک عورت کی صدا پر، ایک عورت، اس کو قید کیا ہوا تھا راجہ داہر نے، اس نے خط لکھا، یہ خط اس وقت حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچا،
حالانکہ بڑا ظالم تھا، وہ کہتا تھا بڑے ظلم کیے تھے اس نے، لیکن اس سے یہ برداشت نہیں ہو سکا کہ کسی مسلمان عورت کو کوئی کافر اپنی جیل کے اندر رکھے اور اس کے اوپر ظلم کیا جائے۔ اس نے برداشت نہیں کیا، وہاں سے اپنے داماد حضرت محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو لشکر دے کر بھیجا، اور اس زمانے میں وہاں سے وہ لشکر آیا جو کراچی سے داخل ہوا اور پورا یہ ملتان تک یہ ساری چیزیں فتح کر کے چلا گیا۔ ایک عورت قید ہوئی تھی۔ آج کشمیر کے اندر ہماری کتنی بہنیں قید ہیں، فلسطین کے اندر ہماری کتنی بہنیں قید ہیں، کتنے بھائی قید ہیں، شام کے اندر 2012 سے ظلم ہو رہا ہے، 10 سے 12 سال ہونے والے اس زمین کو جس کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے۔ 2 دن پہلے میں بیان سن رہا تھا ایک عالم کا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں حال ہی میں وہاں پر گیا ہوں، جب وہاں پر میں نے شجرہ نسب پوچھا نا لوگوں سے کہ آپ کس کی اولاد میں سے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کا شجرہ جا کر انبیاء سے ملتا ہے۔ انبیاء کی اولاد، نبیوں کی اولاد، سردار جو ہمارے سردار بنتے ہیں وہ، لیکن ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہمارے حاکم بیدار ہوں، یہ وقت ہے کہ صاحب اقتدار بیدار ہوں۔ ہم دن منانے کے خلاف ہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم ایک دن منا لو، کبھی مدر ڈے بنا لیا، کبھی فادر ڈے بنا لیا، کبھی سسٹر ڈے، پتہ نہیں کون کون سے ڈے۔ تو اغیار نے کہہ دیا کہ 5 فروری یہ تمہارا یوم یکجہتی کشمیر ہے، سال میں ایک دن، سال میں ایک دن مظاہرے کرنے، سال میں ایک دن جلوس نکالنے ہیں، پھر سال کے 364 دن تم نے یاد ہی نہیں رکھنا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا اظہار یکجہتی۔ بابا قوم نے کیا فرمایا تھا؟ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، کہا تھا، آپ لوگ نوجوان ہیں، پڑھا ہوگا نا اسکولوں کے اندر کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور جب آدمی کی شہرگ کٹ جائے نا تو وہ باقی نہیں رہتا، وہ مر جاتا ہے۔ کشمیر ہم سے چھینا جا رہا ہے، چھین لیا گیا ہے، لیکن ہمارے حاکم ہیں کہ ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ اس لیے صاحب اقتدار جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بھی ہماری طرح 5 فروری کا دن منائیں، ایسے نہیں، بلکہ کوئی عملی اقدام کریں، عملی اقدام کریں۔ ہم ایک ایٹمی پاور ہیں، الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان مسلمانوں کی شان ہے، اور جتنی طاقت ور ہماری فوج ہے، میرے خیال میں دنیا کے اندر کسی اسلامی ملک کی فوج اتنی طاقتور نہیں ہے۔ اور ہماری فوج کا موٹو جو ہے نا وہ جہاد سے شروع ہوتا ہے کہ ہم جہاد کے لیے لڑتے ہیں، ہم جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ یہاں سے فوج میں جو جاتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے؟ 25,000، 30,000، 40,000، 35,000 اتنے ملتے ہیں۔ تو عام ورکر جو ہوتا ہے نا، جو آج کل فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، وہ بھی 30-40,000 کما لیتے ہیں۔ تو فوج میں جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جہاد۔ اور جہاد کا معنی کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کرنا۔ تو مظلوم مسلمانوں کی امداد کی پہلی صورت جو اسلام بتاتا ہے، جو قرآن بتاتا ہے، جو شریعت بتاتی ہے، وہ ہے جہاد۔ جہاد ہے، اس عمل کو زندہ کیا جائے۔ دنیا کے کسی کونے کے اندر کسی ظالم کو جرت نہیں ہوگی کہ کسی مسلمان کے خلاف وہ میدان کے اندر ہے، کسی مسلمان کے اوپر ظلم کرنے کی اس کی جرت نہیں ہوگی۔ اس کو پتہ ہوگا کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت کھڑی ہوئی ہے۔ ایک آدمی کا تعلق ڈی ایس پی کے ساتھ ہو نا، یا ایس ایچ او کے ساتھ، یا ڈی پی او، یا بڑے بڑے جو بھی سرکاری افسران ہیں ان کے ساتھ تعلق ہو، تو دوسرا آدمی اس کو چھیڑتے ہوئے ڈرتا ہے کہ یار اس کے تو فلاں کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر ایک مظلوم مسلمان کے پیچھے ہمارا ملک کھڑا ہو جائے، ہماری قیادت کھڑی ہو جائے، تو کیا کسی کی جرت ہے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر سکے؟ اسلامی قیادت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اسلامی فوج کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کشمیر کے اندر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر؟ کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم پہلی ابتدا جو ہر بندہ کر سکتا ہے، جو ہر بندہ کر سکتا ہے، وہ ہے اپنے مظلوم بھائیوں کو دعاؤں کے اندر یاد رکھنا۔ دعا تو کر سکتے ہیں نا بھائی، اور ہمیں سالہ سال گزر جاتے ہیں، ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دعا نہیں کرتے۔ کشمیریوں کے اوپر وہ ظلم ہوا
کہ انہوں نے اپنے گھروں کے اندر اپنے پیاروں کو دفنایا، اپنے گھروں کے اندر انہوں نے اپنے گھروں کو قبرستان تک بنا دیا. یہ ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ. ہمارے اپنوں کے ساتھ یہ ہو تو پھر ہم دیکھیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا دل جو ہے نا، اس دل کو مسلمانوں کے لیے تڑپائیں. اس دل کے اندر مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہو. جس کے لیے ہمدردی ہوتی ہے نا، اس کے لیے بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ سے رو رو کر مانگے کہ مولا ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، نہ ہم حاکم ہیں، نہ ہم بڑے سیاست دان ہیں، نہ ہمارے پاس کچھ ہے، ہمارے پاس تو صرف یہ 2 ہاتھ ہیں. ہم تیرے سامنے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے ان بھائیوں کو اس ظلم سے نجات عطا فرما دے. کریں گے نا دعا انشاءاللہ. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، جب تک بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، تب تک اس کے پاس ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے اور وہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یا اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہیں نا، وہ اس کو بھی عطا فرما دے. یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے وہ اس کو بھی عطا فرما دے. غائب کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے وہ، تو ان کے لیے ہم جو دعا مانگیں گے، شام کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے نا، ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کریں، ان کے لیے دعا کریں. دوسرے نمبر پر مالی تعاون ان کے ساتھ کریں. مالی تعاون ان کے ساتھ کریں. اگر ممکنہ صورت ہے کوئی ایسا ادارہ جس کو آپ جانتے ہو، جس پر اعتماد ہو، جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ وہاں تک پہنچائے گا، جس کے بارے میں پتہ ہو یہ وہاں تک پہنچائے گا، اعتماد والا آدمی ہو، تو ان کے ساتھ مالی تعاون بھی آپ کریں. کیونکہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے اموال کے ساتھ. اموال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا، تو مال اگر ہم پہنچا سکتے ہیں، کوئی معتبر ذرائع ہمیں معلوم ہو، تو ان کے ساتھ مالی تعاون بھی ہر ممکن صورت کے اندر ان کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ ہمارا مذہبی فریضہ بنتا ہے. اور اپنی دعاؤں کے اندر کشمیری بھائیوں کو یاد رکھنا ہے اور ہمارے حکمرانوں کو اور عالمی سطح پر یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں ان کو بروئے کار لائیں. آج کل تقریباً ہر دوسرا نوجوان سوشل میڈیا سے وابستہ ہے. تقریباً ہر دوسرا نوجوان سوشل میڈیا سے وابستہ ہے. آپ پوسٹیں لگائیں، صرف 5 فروری کو نہیں، ہمیشہ جب بھی کبھی دل ان کے لیے دھڑکے ان کے لیے پوسٹیں لگائیں. اور ہمارے جو بڑے بڑے حاکم ہیں، اسلامی دنیا کے جو بڑے بڑے پائے ہیں، ان کے نام پر خط لکھیں، پوسٹیں لگا کر چھوڑیں. الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، آپ کے پاس جو وسیلہ ہے اس کو بروئے کار لا کر اس کو استعمال کر کے ان کے حق کے اندر ہم صدا اٹھائیں. جس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچائے. 1 10 تک پہنچائے گا، 10 100 تک پہنچائیں گے، 100 1000 تک پہنچائیں گے. یہ ایک چین بنے گی، ایک زنجیر بنے گی، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا کام ہمارے بھائیوں کے حق کے اندر آئے. اور آخری بات، کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے، انڈین مصنوعات جو ہیں ان کا بائیکاٹ کریں. میڈ ان انڈیا جو چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، ان کا استعمال کرنا چھوڑ دیں. اور میڈ ان انڈیا تو ہم کہیں گے ہمارے پاس تو نہیں ہے. تقریباً کوئی موبائل ایسا نہیں ہوگا جس میں انڈین گانا نہ ہو. ہے کوئی موبائل ایسا؟ نہیں ہے، تقریباً نہیں ہے. ہر موبائل کے اندر انڈین گانا ہوتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم اگر گانا سن رہے ہیں تو ان کو کیا مل رہا ہے. میں ابھی یوٹیوب چلا رہا ہوں تو سوشل میڈیا کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو گانا ایک ایک دیکھتے ہیں نا لوگ، اس کے اوپر کئی ڈالر ملتے ہیں ان کو. یہ ریونیو جو ہوتا ہے نا ان کا، کئی ڈالر ان کے پاس جاتے ہیں ہمارے گانے دیکھنے سے، فلمیں دیکھنے سے. یہ ان کے اوپر جو ایڈ چلتے ہیں ان کے پیسے ملتے ہیں ان کو. اور جب انڈین فلموں کو یہ پیسے ملتے ہیں، وہ پیسے کیا کرتی ہے؟ انڈیا کی آدھی سے زیادہ معیشت، تقریباً 75%، 75% معیشت ان کی فلموں کے ساتھ وابستہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ریونیو جو فلموں کو جاتا ہے نا انڈیا کو، وہ پاکستان سے جاتا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا ہمارا جانی دشمن ہے.
سب سے زیادہ ہم کما کر انڈیا کو دے رہے ہیں، ان کی فلمیں دیکھ کر، ان کے گانے دیکھ کر ہم ان کو کما کر دے رہے ہیں، اور وہ یہ پیسے اپنی فوج کو دیتے ہیں، وہ فوج اسلحہ لیتی ہے اور وہی اسلحہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ ہم تو کہیں گے نا ہم کوئی چیز استعمال نہیں کرتے، تو کوشش کریں۔ دیکھیں گانا سننا ویسے بھی گناہ ہے، فلمیں دیکھنا ویسے بھی گناہ ہے، تو یہ انڈین جو ہے نا ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیں، انڈین فلموں کا، انڈین گانوں کا، انڈین مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ چند سال پہلے صرف 2 دن کے لیے پاکستان نے بائیکاٹ کیا تھا، 2019 یا پتہ نہیں کون سا تھا، 2 دن کے اندر انڈیا کو 9 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا، 2 دن کے اندر 9 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا، اور انڈیا کانپ گیا تھا کہ یہ اس نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ تو ہم عوامی سطح پر یہ مہم شروع کریں، تو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اپنے مظلوم بھائیوں کے حق میں دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اور جتنے وسائل ہو سکتے ہیں ہم ان کو استعمال کریں۔ اور رجب کا مہینہ ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جو دعائیں مانگے گئے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو معروضات پیش کی اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔